ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا نیا سبق غیبت اور بہتان سے اجتناب یہ پڑھیں گے۔ آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں، نمبر 56 کے اوپر ہے غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں اور اب ہم لوگ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غیبت اور بہتان، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ غیبت اور بہتان اب یہ کیا ہیں؟ ہمارے برے اخلاق میں سے، یہ برائیاں ہیں، ان سے اجتناب، اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں دو برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے بے حد نفرت کا اظہار کیا ہے: غیبت کرنا، دوسرے لوگوں کی ٹو لینا اور ان کی جاسوسی کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کس سے کیا بات کر رہا ہے وغیرہ۔ اب کیا ہے کہ یہ دونوں برائیاں ہیں اسلامی معاشرے کی، کہ اسلام نے ان دونوں سے ہر برائی سے منع کیا ہے، جس میں سے بہتان اور غیبت بھی یہ دو برائیاں شامل ہیں۔ ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ یہ والی برائیاں جس میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ کہ غیبت کرنا اور دوسرے لوگوں کی ٹو لینا، یعنی دوسرے کی جاسوسی کرنا، کہ اس کے خیال میں رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ رہنا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، یہ برائیاں ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے اس کی برائی کرتے رہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت بہت ہی گھٹیا، انتہائی غلط اور مکروہ فعل ہے۔ پیچھے برائی کرنا بزدلی بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے یہ۔ اب یہاں پہ بیان کیا ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ برائی ہے۔ اور غیبت کہتے کسے ہیں؟ کہ آپ کسی شخص کے بارے میں بات کرنا جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یعنی دو شخص بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے وہ شخص موجود نہیں ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کو غیبت کہا جا رہا ہے۔ اور اس کو انتہائی گھٹیا فعل کہا گیا ہے، کہ بہت ہی برا فعل ہے، مکروہ فعل ہے یہ، کہ وہ شخص بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں برائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط الفاظ یوز کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اس غیبت کی جو ہے، اس میں یہ بزدلی بھی ہے کہ وہ شخص نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، اور بد اخلاقی بھی ہے، یعنی بد اخلاقی مینس برے اخلاق ہے، یہ میں سے ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اس کے بارے میں فرمایا گیا، جو بھی صورت ہم نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، یعنی کہ جو بھی ایمان لے کر آیا ہے، ان سے خطاب ہے کہ گمان کرنے سے بچو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم اس کے بارے میں جو باتیں بیان کر رہے ہیں، معلوم نہیں وہ ریالٹی نہیں ہے، اس شخص میں کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں برائی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس مینس کہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس طرح کا جو تجسس ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اب جو غیبت ہے اس کو کیا کہا، اس کو برائی کہا گیا ہے، اس سے نفرت کا بھی اظہار کیا ہے، اور ساتھ اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو بھائی غیبت کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور مردار کا گوشت کھانا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، حرام فعل ہے۔ تو اسی طرح سے اس غیبت جو ہے وہ مردہ گوشت کھانے کے ایکول ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرنے والا بھی ہے، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ برائی ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ: ایک دفعہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: آپ کو معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا غیبت کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق ادب سے کہا:
اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں یا کیا، انہوں نے آگے سے کیا آنسر دیا کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کسی دوست یا بھائی کی برائی اس وقت کرنا جب وہ سامنے موجود نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. اب یہ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا، نہیں آگے سے ان کو کیا جواب دیا، ادب سے آگے سے بولے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آگے سے انہوں نے جب ڈیفینیشن دی ہے کہ کوئی شخص جب وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ اس کے بعد اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایسی بات کا ذکر جو اس میں موجود ہو کیا وہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا غیبت ہے. ٹھیک ہے، اور جو بات اس میں موجود نہ ہو وہ بہتان ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو بات اس میں، آگے سے انہوں نے پوچھا کہ ایسی بات کا ذکر جو اس میں موجود ہو کیا وہ غیبت ہے کہ نہیں، اس میں موجود ہے وہ بات کریں کہ یہ بھی غیبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا ہے غیبت ہے. ٹھیک ہے، کہ ناپسندیدہ بات جو بھی ہے اس میں اس کو بیان کرنا وہ غیبت ہے. اور جو اس میں موجود نہیں ہے، جو بات آپ اس کے بارے میں کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ بات موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا اوپر بہتان لگا رہے ہیں، یعنی الزام لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے اس لیسن میں ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے، پیج نمبر 57 پہ. اس میں دیکھیں غیبت کی طرح ایک اور چیز بھی ہے جھوٹا الزام لگانا. جھوٹا الزام کس کو کہا گیا؟ بہتان کو. مثلا نادر کے گھر سے 10 روپے لایا اور اس ایک بچے ساجد کے بھی پیسے گم ہو گیا. ایک دو بچے یعنی نادر بھی ہے اور ساجد دونوں کے پاس 10 روپے ہیں اور ساجد کے بھی گم ہو گئے ہیں، وہ بھی 10 روپے تھے. تیسرا بچہ قاسم بغیر تحقیق کے سب سے کہہ دیتا ہے کہ ساجد کے 10 روپے نادر نے چرائے ہیں. ٹھیک ہے، اب یعنی دونوں بچوں کے پاس، یعنی نادر کے پاس بھی 10 روپیز تھے اور ساجد کے پاس بھی. نادر کے بھی پیسے گم ہو گئے، ساجد کے بھی گم ہو گئے تھے، دونوں کے 10 روپیز. اب جو ایک تیسرا بچہ تھا اس نے بغیر تحقیق کے یہ بولا کہ ساجد کے پیسے نادر نے چرائے ہیں. اب دونوں کے گم ہو گئے ہیں، کسی کو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا بچہ اپنے پاس سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ ساجد کے پیسے نادر نے چرائے ہیں. تو یہ بھی یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے نا، ایسی بات نہیں تھی، وہ اپنے پاس سے کر رہا ہے. تو اپنے پاس سے کسی کے بارے میں غلط بات کرنا وہ بہتان ہے اور وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم نے کیا سیکھا؟ کسی کی ٹو لینا، کسی شخص کی ٹو لینا اور غیبت کرنا دو بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا چاہیے. اب اس سبق سے جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے کہ یہ دونوں برائیاں ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے. دو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے گناہ ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں انسان کرتا جاتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ. تو پھر ہمیں ان جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں اور چاہے وہ بڑے ہیں، ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. جب انسان چھوٹے گناہ کو اس حقیق سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ خیر ہے، بول لیتے ہیں. جھوٹ ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں انتہائی چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی کام اس سے چلا لیتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مواقع پہ جھوٹ بول کا سہارا لے لیتے ہیں. تو جبکہ وہ اللہ اور تو اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ انسان جھوٹ سے کام لے رہا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. اور اس میں جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب برائیوں کی جڑ ہے. اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو انسان سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر گناہ سے بچیں. لیکن فی الحال جو ہمارا ٹاپک تھا غیبت اور بہتان، ان دونوں چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. سب سے پہلے کاپی پر مارجن لائنز ڈرا کریں. آپ لوگ جماعت کا کام لکھیں، پھر آپ لوگ ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں. ٹھیک ہے، اصلاح کا کالم بنائیں، اوپر اصلاح لکھیں. سبق کا عنوان غیبت اور بہتان سے اجتناب، سبق کا نام. چلیں اب ہم لوگ اپنا آگے سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے غیبت اللہ کو ڈیش نہیں. غیبت اللہ کو ڈیش نہیں، پسند نہیں. آگے ہے نمبر 2، غیبت کسی بھی انسان کے ڈیش کی جاتی ہے، پیچھے کی جاتی ہے. نمبر 3 ہے غیبت سے آپس میں لڑائی جھگڑا اور ڈیش بڑھتی ہے، نفرت. نمبر 4 ہے دوسرے کی جاسوسی کرنا اور اس کی فکر میں اپنا قیمتی ڈیش ضائع کرنا بیوقوفی ہے، وقت. نمبر 5 ہے اللہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، وہ تمہارے ڈیش پر پردہ ڈالے گا، عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اب اس کے بعد سوالات کے جوابات لکھیں. اس میں کسی کی برائی، سوال نمبر 1 ہے کسی کی برائی اس کے پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے؟
اس کا جواب کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس برائی سے کیا کیا تکلیف اور نقصانات دوسرے کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اس برائی سے آپس میں لڑائی جھگڑا اور نفرت بڑھتی ہے، غیبت کرنا بزدلی اور بد اخلاقی ہے۔ یعنی اس کا نقصان کیا ہے کہ ہم بزدل ہیں، اور دوسرا نقصان ہمارا کیا ہے؟ بد اخلاقی بھی ہے ساتھ۔ ایک تو لڑائی جھگڑا اور نفرت بڑھے گی، دوسرا بزدلی اور بد اخلاقی جیسے ہمارے عمل سامنے آئیں گے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ اے ایمان والو، آپ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں نے بک سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ میں نے کاپی پہ سے تھوڑا سا اس کو سٹارٹ اور اینڈ کیے ہیں، اور لیکن آپ لوگ اس کا پورا آنسر کریں گے جو کہ پیج نمبر 56 کے اوپر ہے۔ یہ اس کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 3 کا آنسر آپ لوگ یہاں بک سے دیکھ کے لکھیں گے۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس سے ہمارے اس لیسن جو ہے غیبت اور بہتان سے اجتناب، اس کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کی ہم نے ایکسرسائز بھی کر لی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے کاپیز پہ کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔